ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ باہر ممالک میں لوگ کمانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے سال تک باہر میں رہ سکتے ہیں اپنے اہل خانہ سے دور ہو کر؟ دیکھیں، اس کی کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی ہے کہ کتنے سال تک آپ دور رہیں گے۔ البتہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی اجازت لے کر کے باہر میں کمانے کے لیے جائے۔ اگر گھر والوں کی اجازت ہے اور وہ 6 مہینہ 1 سال یہاں تک کہ اگر حالات سازگار نہیں ہیں 2 سال بھی رہ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس اسے مادہ پرست نہیں بننا چاہیے، زر پرست نہیں بننا چاہیے۔ چھٹی جب بھی مل سکتی ہو گھر آ کر کے اپنے بال بچوں کو بھی دیکھ کر کے آنا چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کسی دوسرے کے پیسے پہ جاتا ہے تو کیا ثواب میں کمی رہ جائے گی؟ ثواب میں کمی نہیں رہے گی۔ عمرہ کا جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ البتہ آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے اور نیکی کے راستے میں خرچ کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب آپ کو اور ملتا، لیکن آپ دوسرے کے پیسے پہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی عمرے میں کمی نہیں آئے گی۔ البتہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی ثواب دے گا اور جو عمرہ کرانے والا ہے اس کو بھی ثواب دے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ لڑکی کے ولی کی رضامندی کے بغیر میں نے کورٹ میں شادی کر لی تھی، میرے پاس 3 اولاد ہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ نکاح حرام ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آدمی ولی کی اجازت کے بغیر کسی بھی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کی وہ شادی جائز نہیں ہے، کورٹ میں کرے یا کہیں پر بھی کرے۔ اگر ولی کی اجازت کے بغیر شادی ہے تو وہ شادی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل باطل باطل، جس عورت نے اپنی شادی بغیر ولی کی رضامندی کے کی اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں، 3 مہینہ تک الگ رہیں، 3 مہینے کے بعد نئے سرے سے نکاح کرائیں اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ میں وہ رہ سکتے ہیں۔ رہی بات اولاد کی، تو اولاد شبہ کا نکاح وہ سمجھا جائے گا، لہذا اولاد انہی کی ہوگی اور انہی کے نطفے سے سمجھی جائے گی، لیکن جب کہ ان کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، 3 مہینے کے بعد تجدید نکاح ہو۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں اپنے گھر میں بہت غصہ کرتا ہوں، آفس میں بھی لوگوں پر غصہ کرتا ہوں، مینیجر پر بھی چلاتا رہتا ہوں، پھر بھی لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے غصہ کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے بتا دیجیے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ایک مسلمان طبیعت کا نرم ہوتا ہے اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، کسی چیز کے اندر اگر نرمی ہوتی ہے نا تو اس کو وہ چیز زینت بخشتی ہے۔ تو نرمی ہمارے اندر اگر آئے گی تو ہم ہر اعتبار سے کامیاب رہیں گے، اگر سختی آئے گی، غصہ آئے گا تو ہم ہر اعتبار سے ناکام رہیں گے۔ اس لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیا کیجئے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے، غصہ آتا ہے وضو کر لیجئے، غصہ کو دبانے کی کوشش کیجئے، اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جس کے اوپر غصہ کر رہے ہیں آپ کے عمل سے اللہ رب العالمین کو آپ پر زیادہ غصہ آتا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو یاد کیجئے تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ غصہ کو غلط سمجھ رہے ہیں، تبھی تو آپ نے یہ سوال پوچھا ہے، اس لیے
اپنے آپ سے یہ عہد کیجئے کہ ہم غصہ سے دوری اختیار کریں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، سارے بھائیوں کے لیے ہے۔